امریکہ کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے، چابہار، اہواز اور کئی شہروں میں دھماکے۔ امریکی فوج کے مطابق تازہ حملوں میں ایرانی جہازوں کی آمد و رفت کے ذرائع کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات بھی 7 گھنٹے تک ایرانی شہروں بندر عباس، جزیرہ کیش اور کیشم پر بمباری کی گئی۔ حالیہ حملوں میں فوجیوں سمیت شہداء کی تعداد 35 ہو گئی، 300 زخمی۔ ایران کے بھی خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ کویت کا 24 گھنٹوں میں 4 کروز میزائل اور درجنوں ڈرونز حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں مالی نقصانات ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنگ یا سفارتکاری کے راستے کا انتخاب رہبر اعلیٰ کریں گے، ایرانی مذاکرات کار اعلیٰ باقر غالباف نے بتا دیا۔ دفاعی کارروائیاں اور مذاکرات دونوں قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کا راستہ ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے، اسپیکر باقر غالباف کا بیان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانیوں سے اتحاد کی اپیل کر دی۔ امریکی حملوں سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپس میں اتحاد کے فقدان سے نقصان ہوگا۔ ایرانی فوجی صلاحیتیں ختم کرنے کے مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اپنا مقصد حاصل ہوا؟ مسعود پزشکیان کا سوال۔ امریکی صدر کی مذاکرات نہ ہونے پر اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایرانی بہتر جانتے ہیں انہیں اپنا رویہ بہتر بنانا ہوگا، کوئی ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ صدر ٹرمپ کا رپورٹرز کے سوال پر جواب۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم اجلاس میں ایران پر زیادہ تباہ کن حملوں کی تجویز۔ تازہ حملوں کا مقصد ایران کو مذاکرات کے لیے مجبور کرنا ہے، امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، کوئی اور نہیں۔ دھرنا دے کر کوئی ڈکٹیشن نہیں منوا سکتا۔ بلاول بھٹو کا مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور، واضح کر دیا پاکستان اور فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ حافظ طاہر اشرفی نے توہین پر شہداء کے لواحقین سے معافی مانگ لی۔ سیاستدانوں سے سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنانے کی اپیل۔ شہداء کے لواحقین کے درد کا ذکر کرتے ہوئے آواز بھرا گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب افسوسناک قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے خون کی بدولت آباد ہیں۔ گوجرانوالہ کی عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اشتعال انگیز تقریر پر اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے سربراہ JUI کو طلب کر لیا۔ لاڑکانہ میں پولیس کارروائی کے نتیجے میں 16 مفرور ملزمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈاہانی گروہ کے ارکان 15 برس سے جاری خونی تنازع کے اہم کردار سمجھے جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق تصادم میں اب تک 25 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایران میں مبینہ طور پر لاپتہ پاکستانی شہریوں کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ 2 پاکستانی شہری بحفاظت بازیابی کے بعد پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے۔ دونوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ اور بحر اسود میں تیرتے 20 جہازوں پر یوکرین کے ڈرون حملوں کی ویڈیو جاری۔ گزشتہ 10 دنوں میں مجموعی طور پر روس کے مبینہ شیڈو فلیٹ سے تعلق رکھنے والے 136 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی ڈرون فورسز کے کمانڈر کا دعویٰ۔